अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमारा हफ्तावार शो और वो है स्पॉटलाइट ऑन साउथ एशिया। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आज हमने बात करनी है। ख़ास तौर पर एक इंटरव्यू जो कि वज़ीर ख़ारजा जो भारत के हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है हिंदुस्तान टाइम्स को, उसका ज़रा थोड़ा सा जिक्र करेंगे और फिर दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही पर्टिनेंट पैनल एज़ यूजुअल मौजूद है। जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत से, और उनके साथ मौजूद हैं मेजर जनरल जनाब एजाज अवान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एयर मार्शल साहब से शुरू करते हैं। एयर मार्शल साहब, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप जरा थोड़ा सा हेडरूम अपने बेहतर कीजिएगा, थोड़ा सा करीब कर लें इसको, अपने फोन को अपने थोड़ा सा इसको जरा अपनी तरफ कीजिएगा जी। जी नाज़रीन को आपको आवाज आ रही है जी? एयर मार्शल साहब आवाज आ रही है आपको? कुछ प्रॉब्लम चल रही है। एयर मार्शल साहब, कैन यू हियर मी? अभी ठीक है जी बेहतर है। आपकी आवाज फ्रीज हो रही थी। और अब बिल्कुल आ रही है। आप बेडरूम ठीक है? जी ठीक है। चलें जी चलें, मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो इंटरव्यू दिया है जयशंकर साहब ने, इसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं। एक तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने जो बात की है इंडिया के हवाले से कि जी वो फ्रंट लाइन स्टेट बन गया है अमेरिका की, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और उन्होंने ये कहा है कि आवाज आपकी नहीं आ रही है, आपकी ये आवाज नहीं आ रही है इशरार साहब, कुछ गड़बड़ हो रही है। चले मैं जनरल एजाज वान साहब से बात करता हूँ। अब आ रही है हुक्म। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जयशंकर साहब ने जो क्रिटिसाइज किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को कि इंडिया जो है वो फ्रंट लाइन स्टेट नहीं है अमेरिका की, तो जो इमरान खान साहब ने बात की थी उसमें क्या गलत कहा था उन्होंने कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ एक जमाने में इसी तरह का रोल एक कर चुका हुआ है, तो अब इंडिया भी कर रहा है, तो इसमें क्या हर्ज किया था जो उन्होंने जो बात की थी? देखिए, अगर आप जयशंकर साहब का खुद का इंटरव्यू देखेंगे बारीकी तरीके से एनालिटिकल मोड में, वो भी यही दोहरा रहे हैं कि इंडिया किसी की फ्रंट लाइन स्टेट नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। वो कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं, मेजर पावर्स हैं, 130 करोड़ की आबादी दोनों में है, 130 140 करोड़ जितना भी हो, उनका जीडीपी देखिए, हाँ चीन तो भारत से आगे है, मगर उन्होंने एक चीज पे बहुत ही अहमियत दिखाई है कि वो ये है कि भारत और चीन के रिश्ते अमेरिका के साथ लिंक मत कीजिए। भारत और चीन के रिश्तों को आप अमेरिकन लेंस के थ्रू मत देखिए, क्योंकि भारत को चीन के रिश्ते बिल्कुल अलग अहमियत रखते हैं कि वो 20-30 साल की आगे की देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस्तेमाल करना कि वो फ्रंट लाइन स्टेट है या ना है, क्या पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट थी, ये भी मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की भी रणनीति जो जिसे हम तदबीर कहते हैं, स्ट्रैटेजी, हुकूमत अमली जो है, हमेशा पाकिस्तान के जो कौमी निफाद हैं, नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रोजेक्ट करने के लिए, अगर मैं पाकिस्तान की नजरिए से देखूं, ठीक रही है। क्योंकि जब कोल्ड वॉर रही है तो अमेरिका के साथ हुआ है, और जब अमेरिका देखे कि वहाँ कमजोरियां हैं, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई कर रहा है, तो सन 58 में चीन के साथ रिश्ते संभालने की शुरुआत हुई है। आपके नाजरीन को शायद मालूम नहीं होगा कि 1965 में एक साल चीन के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स ऑफर किए गए थे। आप एक किताब पढ़िए, न्यूक्लियर एक्सप्रेस, उस पर ये बिल्कुल उन्होंने कमेटी बनाई थी भुट्टो साहब के नीचे, और भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, हमें न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है, इनकार कर दिया था। तो मेरे ख्याल में जो भी आप इंटरव्यू की बात करें, बाकी सवाल जो आपके होंगे मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, मगर ये फ्रंट लाइन स्टेट तो ये कोल्ड वॉर का कंस्ट्रक्ट है, ये आज का कंस्ट्रक्ट नहीं।
یہ میں آپ ٹھیک کے ہے. میں ناظرین کے جنرل سامنے صاحب سے پوچھوں گا. جنرل صاحب آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا انٹرویو, اور اس میں انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بات کی انہوں نے انڈیا جو ہے وہ اس وقت کنٹینمنٹ کی پالیسی میں ایک امریکہ کا ٹول بن چکا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دوز ہو, میں I'm quoting جین شکر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ دوز ہو say all this they are perhaps reflecting their own history and their own self-worth. This is certainly not India. تو اس میں کیا غلط بات کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے؟ تھینک یو ویری مچ کسانہ صاحب اینڈ مائی ریگارڈز فار ایئر مارشل کاک. بات یہ ہے کہ اٹس اے میٹر آف پرسیپشن, کون کس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. جس طرح انہوں نے اپنی اسی سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ شاید وہ اپنے ماضی کی ریفلیکشن دیکھ رہے ہیں, تو ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ماضی میں ہم فرنٹ لائن سٹیٹ امریکہ کی رہے ہیں. دیکھیں جس طریقے سے پاکستان اور چائنا کے امریکہ کے تعلقات رہے 60s میں, جب ہم سیٹو سینٹو کے ممبرز بھی بنے, سگنیٹریز بھی بنے, RCD بھی اس علاقے میں بنایا گیا, پھر ہم نے بڑا بیر بیس بھی ان کو دیا. تو کولڈ وار میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس ریجن میں کولڈ وار ایرا میں فرنٹ لائن سٹیٹ تھے, تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی گالی دے رہا ہے. اس کو ون شوڈ ویو اٹ کہ ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی ہے. اسی طرح ابھی اگر کوڈولیٹرل ارینجمنٹ میں انڈیا امریکہ اور جاپان کے ساتھ کھڑا ہے اور آسٹریلیا کے ساتھ, جو کہ ایک اینٹی چائنا الائنس ہے, پھر ساؤتھ چائنا سی میں اگر ان کے انٹرسٹ چائنیز انٹرسٹ کے ساتھ کلیش کر رہے ہیں, اور پھر جو اسٹریٹجک ارینجمنٹ اس وقت جو ریلیشن شپ ہے جو لوجسٹک بیسڈ نیول لائنز پہ بن رہا ہے امریکہ اور چائنا کا, تو اس میں یہ پرسیپشن بہرحال امیج ابھر رہا ہے کہ اب وہ نان الائنڈ سٹیٹس کو کہیں پیچھے چھوڑ کر امریکہ کی طرف ہندوستان کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے. اب کوئی اس جھکاؤ کو کہے کہ جی یہ انڈیپینڈنٹ لائن ہے, رشیا کے ساتھ تعلقات انڈیپینڈنٹ لائن ہے اور چائنا کے ساتھ انڈیپینڈنٹ لائن ہیں, تو اتنا بڑا ملک شاید ایسی 3 لائن بیک وقت مینیج کر سکتا ہو, اور شاید کر بھی لے گا ہندوستان. لیکن اگر یہ پرسیپشن بن رہی ہے کہ اب وہ امریکہ کے بہت زیادہ نزدیک ہیں, اور جس طرح مودی صاحب نے اور انہوں نے ابھی جلسہ کیا تھا امریکہ میں بہت بڑا ٹرمپ نے, اور وہاں جس طریقے سے بغل گیر ہوئے اور اپنے آپ کو بڑے لانگ ٹرم ارینجمنٹ اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ کے وعدے کیے گئے, تو اس سے جھکاؤ تو بہرحال ہندوستان کا امریکہ کی طرف نظر آ رہا ہے. اب اس کو وہ نہ مانے تو ان کی مرضی ہے, مانے تو ان کی مرضی ہے, بٹ میرے خیال میں اس میں کوئی ایسا اوفینس لینے والی بات نہیں تھی, نہ ہی کوئی طنز کرنے والی تھی. بہرحال ان کا ایک جھکاؤ موجودہ دور میں امریکہ کی طرف بڑا واضح ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایئر مارشل صاحب, اسی انٹرویو میں انہوں نے جے شنکر صاحب نے یہ کہا ہے, اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہم, ہی سیڈ فار پیس along border one must adhere to agreements. اب جب ایگریمنٹس کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے وہ چائنا سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ایگریمنٹس چائنا کے ساتھ تھے ان کو ایڈہیئر کرنا چاہیے تھا. چائنیز بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایگریمنٹس تھے ان کو بھی ایڈہیئر کرتے, آپ نے 370 اور 35A چینج کر کے وہاں کے سٹیٹس چینج کر دیا, پوری کی پوری ٹیریٹری کا جو سٹیٹس کو تھا وہ چینج کر دیا, تو وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایگریمنٹس کو ایڈہیئر کرنا چاہیے تھا. تو ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ؟ نہیں, اس کو آپ ایک کمپریہنسو طریقے سے سمجھیے. میرے خیال میں آپ کا پینل بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اٹس این انٹلیکچوئل پینل, اٹس ناٹ اے پینل آن میوچل مڈ سلنگنگ اور اسٹیٹمنٹ کس نے کی اور دوسرے نے کیا اسٹیٹمنٹ. لیٹ می ریز دا لیول, اٹیمپٹ ٹو ریز دا لیول. نمبر 1, جو کوڈ کی بات کر رہے ہیں وہ الائنس نہیں ہے. ہمیں آپ کے درشکوں کو, آپ کے ناظرین کو سمجھنے کی بہت ہی ضرورت ہے کہ الائنس, سیٹو واز این الائنس, سینٹو واز این الائنس, بغداد پیکٹ واز این الائنس, کوادریلیٹرل از ناٹ این الائنس. یہ حصہ داری ہے, پارٹنرشپ ہے. اور اس کے لیے یہ اس میں دونوں میں کیا فرق ہے تو یہ سب جانتے ہیں. دوسری جو ہے کہ جہاں تک 370 کا ایگریمنٹ تھا, وہ ایگریمنٹ صرف
कश्मीर, जम्मू कश्मीर की रियासत और मरकजी सरकार जो हिंद की थी 19 में, उसके हिसाब बातचीत के बाद उसको हमारे आईन में डाला गया था, भारत के आईन में डाला था। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है दूसरे मुल्क के साथ। हाँ, एग्रीमेंट ये है पाकिस्तान के साथ 72 में, हम इसको बायलैटरल तरीके से जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे। उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन में 1999 में वाजपेयी गए थे, वही बात फिर से दोहराई। उसके बाद 2004 में एक और एक तरीके का जॉइंट डिक्लेरेशन जनरल साहब आपकी वीडियो आपकी चली गई, वीडियो गायब हो गई तो ये तो मगर आप दोबारा इसको कीजिएगा जी रीस्टार्ट। मगर बात ये है कि जी 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 प्लीज गो अहेड। अच्छा, तो ये समझना, मगर मैं आपके नाजरीन के सामने 2-3 मुद्दे पेश करना चाहता हूं। उसके बाद जो कुछ भी डिस्कशन होगा वो उस पे हम एक तरीके से एंकर कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारी इन्फ्रेंसेस आएंगी सबके लिए ठीक रहेंगी। पहला देखिए, कोल्ड वॉर खत्म हो गया 29 दिसंबर 1991 में, सोवियत यूनियन ब्रेकअप हो गया। उसके बाद थोड़ा सा वक्त था, एक यूनिपोलर मोमेंट थी कि अमेरिका सारा सुपर पावर है एक ही सारे आलम में, और वो थोड़ी सी वो एक लम्हा था। लम्हों के बाद फिर एक जो मेरे करीब दोस्त एजाज साहब इस पे सहमत होंगे हमारे साथ, वो फिर एक मल्टीपोलर एक कैरेक्टर संभाला है। उस पे क्या है, फंडामेंटल बुनियादी जो एक बदलाव आया वो ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आलमी ताकतों का रहा, वो यूरोप एक तरफ से, और वो शिफ्ट हो गया है एशिया की तरफ। क्यों शिफ्ट हुआ है? क्योंकि चीन उभर आया है 91 के बाद। आप देख रहे हैं 30 साल हुए हैं, चीन उभर आया है, उसकी राइज हुई है एज a potential great power और सुपर पावर। और भारत भी, ये मैं एक भारतीय सिटीजन की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, एक एनालिस्ट की हैसियत से कह रहा हूँ, क्योंकि भारत की भी जो एक तरीके का, मैं राइज नहीं कहूंगा, एक इमर्जेंस आई है। इसीलिए जो भारत और चीन के जो रिश्ते हैं ये बिल्कुल अलग हैं। ना तो कोई झुकाव भारत करेगा। हाँ, भारत, अगर आप कहेंगे कि यस, एक नॉन अलाइनमेंट का एक दौर था। नॉन अलाइनमेंट एक कहते हैं कि भारत की एक स्ट्रैटेजी बहुत ही सफलता रखी है, मगर नॉन अलाइनमेंट जिसे हम इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म में लगाते थे, वो एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट थी। मतलब स्ट्रैटेजी, हमारी जो तदबीर है उसको समझिए कि हम किसी पावर के साथ नहीं होंगे, और जब भारत को किसी पावर के साथ होने की आवश्यकता हो तो करें। जी, मैं जनरल साहब से भी पूछ लूं कि ये जो उन्होंने बात की है जनरल साहब के, उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट्स की जो बात है वो एडहियर करना चाहिए चाइना को, तो ये तो टू वे साइड होती है ना, ये तो टू वे स्ट्रीट है, ये इसमें वन वे तो नहीं है कि वो करें और हम ना करें। देखें, अगेन मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर बायलैटरल रिलेशनशिप, और दुनिया में नॉर्म यही रहा है कि बायलैटरल अरेंजमेंट या बायलैटरल एग्रीमेंट को एडहेयर करने से जो बैनुल अक़वामी मुआहदे होते हैं उनको एडहेयर करने से ये रीजन में और मुल्क में अमन कायम किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं अपने साथ वाले एक ताकतवर मुल्क से तो मुआहदे के ऊपर अमल दरामद की बात करते हुए अपने मामलात तय करूं, लेकिन जो कमज़ोर ममालिक हैं उनके ऊपर चढ़ दौड़ूं या उन्हें नज़रअंदाज करूं। अब जो बात जयशंकर साहब कर रहे हैं उसमें वज़न है, उसमें सियासत और हिकमत अमली दोनों नज़र आती हैं, लेकिन अगर बायलैटरल एग्रीमेंट से रिलेशंस बिल्ड करने हैं तो फिर शिमला एग्रीमेंट, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन के साथ जो एक रेजोल्यूशन है, जो नेहरू साहब एक मुआहदे को या एक मुद्दे को लेके यूएन में गए थे, यूनाइटेड नेशन के अपनी वैल्यू है, अपना एक मुकाम है, उसमें जो 12 रेजोल्यूशन इस इशू पर आए हैं उनको नज़रअंदाज करके आप बायलैटरल को ओवरराइड नहीं कर सकते इंटरनेशनल माहदों पे। तो चाइना के साथ भी यस, उनके जो मैकमोहन लाइन है या जो भी XYZ मुआहदे रहे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए, और पाकिस्तान के साथ भी बात होनी चाहिए, लेकिन ये तब आगे बढ़ेगी जब आप एक जो मुद्दा है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो एक झगड़ा है, जो डिस्प्यूट है, उसको आप डिस्प्यूट एक्सेप्ट करेंगे तो
यूनिलैटरली ये कहना कि कश्मीर इज नॉट एन इशू, ये एक इंटीग्रल पार्ट है, तो आप यूएन और पाकिस्तान को रिबफ करके फिर अगर आप चाइना को दरख्वास्त कर रहे हैं तो वेल इंडिया और चाइना का ये अपना पर्सनल मामला और वो खुद अपने ताल्लुकात को निपटाएंगे, लेकिन उसूली मौक़िफ़ नहीं बनता कि आप एक मुल्क को तो यकसर नज़रअंदाज करें और एक बड़े मुल्क को कहें कि अपने जो मुआहदे हैं उनकी पासदारी करें। बाकी मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि क्वाड एक अरेंजमेंट है या नहीं है, या क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट से चाइना का इंटरेस्ट हर्ट होता है या नहीं होता, या साउथ चाइना सी में चाइना उनकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं वो कॉक साहब भी अच्छी तरह समझते हैं और जयशंकर साहब भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मैंने ये कहा था कि एक लीनिंग नज़र ज़रूर आती है कि हिंदुस्तान अब लीन कर रहा है अमेरिका की तरफ रादर देन रशिया और चाइना, या रीजन में ताल्लुकात को बिल्ड करने की बजाय वो अब एक डिस्टेंट पार्टनर की तरफ देख रहे हैं। ये आगे कैसे बात बढ़ती है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये मैं इसके ऊपर आऊंगा, बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा पूछ लूं मार्शल साहब के साथ कि जो कैवकास एक्सरसाइजेज हो रही थी, कैवकास 2020, उसमें से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। जो एससीओ की एक्सरसाइजेज हो रही थी जिसमें रशिया भी था, पाकिस्तान भी था, चाइना भी था, इंडिया भी था, तो इंडिया ने क्यों पुल आउट किया जी उसमें से? कैन यू हियर मी? कुछ आवाज में मुश्किलात लगती हैं मुझे, मगर मैंने अगर आपका सवाल ठीक से सुना है वो ये है कि वो 2020 में भारत बाहर क्यों आया, यही कहा था आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, पहला है कि पिछले साल भारत कैवकास में गया था, उसमें कोई शक नहीं था। 2019 में जो हमारा कैवकास एक बहुत ही अहमियत रखता है वो प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम बाकी देशों के साथ, जैसे पाकिस्तान जैसे बाकी देश, एक मौका मिलता है शेयर करने का, पर्सपेक्टिव्स का, नज़रिए का, कि आपकी जो कौमी निफाद है, नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, समझाएं लोगों को। तो मगर ये निकलना एक तरीके, ये एक इशारा दिया जा रहा है चीन को कि अभी तक यही नहीं है, इतने और कुछ मुद्दे हैं जिस पे चीन को भारत ने इशारे दिए हैं 5 मई के बदलाव के बाद। वो ये है कि देखिए, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी चीन के साथ, उस पे जयशंकर ने भी इसकी बात की है उनके इंटरव्यू में, कि देखिए हमारी भारत की सबसे बड़ी, एक तरीके के अब 20/20 हाइंडसाइट से देखें, एक बड़ी गलती थी, क्योंकि हमने कंपार्टमेंटलाइज किया। वो ये है कि बॉर्डर का जो बाउंड्री इशू है उसको आप रहने दीजिए, पीस और ट्रैंक्विलिटी रखिए। जो भी आपने समझौते किए हैं चीन के साथ, वो 93 का हो या 96 का हो, 2005 हो या 2013 का, हम सारे 4 एग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। मगर बाउंड्री इशू को जैसे टॉप लीडरशिप के लेवल पे बहा है कि इट इज अ लेफ्ट ओवर फ्रॉम हिस्ट्री एंड लेट सक्सीडिंग जनरेशन रिजॉल्व दिस। चीन की तरफ से भी, हालांकि भारत की तरफ से काफी कोशिश रही है कि उसको एक तरीके से हल ढूंढें, ताकि जेन्युइनली एक तरीके का अमन का माहौल वहां पैदा करें। मगर इसकी गलती में क्या थी कि चीन ने भारत के मार्केट को प्राइस ओपन कर दिया। हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, काफ़ी मजबूत रहे हैं। आप जानते हैं 100 बिलियन अरब डॉलर का ट्रेड रहा है दोनों मुल्कों में। इतनी कोऑपरेटिव इंटरनेशनल स्टेज पर, क्लाइमेट चेंज हो, बाकी जो WTO के इश्यूज हैं, भारत और चीन मिले हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो अगर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है, जो बड़े मुद्दे हैं सारे आलम के लिए, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक सिग्नलिंग हुई है। ये सबसे बड़ा, सॉरी मैंने कहा फिर आप ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि सिग्नल दिया गया। लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आज आपकी बारी है मेरा ख्याल है। अच्छा, जनरल साहब से पूछना, जनरल साहब आपका क्या ख्याल है जनरल साहब के कि क्या वजह हो सकती है कि इंडिया ने क्यों पुल आउट किया इसमें से? इशराज साहब, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हियर यू, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ।
اچھا چلے میں جنرل صاحب سے پوچھوں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا پل آؤٹ اس لیے کیا ہے ایک طریقے. جی جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے ارمان صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ اپنی بات مکمل کریں. جی ارمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اس بار لگتا ہے کہ ارمان صاحب کی باری ہے. اور چلیں جنرل صاحب آپ ذرا پلیز بتائیے گا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں پل آؤٹ کیا ہے؟ آپ شاید آپ دیکھیں جیسے ارمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک سگنلنگ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ اس کو روک رہے ہیں کہ تاکہ ہماری آواز جائے. نہیں وہ دیکھیں اب جنرل صاحب کی ویڈیو چلے گی. جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے کہ اب یہ اشارہ ہے چین کو کہ ہم یہ کمپارٹمنٹلائزڈ ریلیشن نہیں رکھیں گے. اگر ہمارے رشتے سامانیہ مطلب نارمل رہنے کی آپ کی امید ہے, ہماری امید ہے, تو آپ امن لے آئیے ہمارے بارڈر پہ اور آپ وڈرا کیجئے گا جہاں پہ آپ نے انٹروژن کی ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے, نہ تو اعجاز صاحب نہ تو آپ یا سارا عالم, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹروژن ہوئی ہے. وہ سارے ورلڈ کے میڈیا میں آیا ہے. اور ہماری بات تو یہی ہے کہ جو جے شنکر صاحب نے بھی دہرائی تھی کہ جب آپ نے اگریمنٹ کیے ہیں تو آپ نے ان اگریمنٹس کو توڑا کیوں, یہ بات ہے. اور اگر ایگریمنٹس توڑے ہیں تو پھر آپ کے اور ہمارے رشتوں وہ آپ کو اور ہمیں بیئر کریں گے. ہم تیار ہیں, آپ دیکھیے. اس لیے کیا ابھی ہواوی جو G5G کی جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ بھارت چین کو اس میں آنے نہیں دے گا, جیسے برطانیہ نے روکا ہے, باقی کچھ یورپین. تو یہ کاسٹ بینیفٹ ریشو جو کچھ بھی آپ بارڈر پہ ہوں یا فارن پالیسی پہ ہوں یا انٹرنیشنل بین الاقوامی مدوں پہ ہوں, وہ تو کاسٹ بینیفٹ ہر ملک ریشو دیکھتا ہے, اسی حساب سے اپنی میں جنرل صاحب سے پوچھوں گا کہ جنرل صاحب ذرا پلیز مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کی رائے میں کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں یہ نکلے ہیں اس میں سے, کیونکہ اگر وہ کمپارٹمنٹلائزیشن کی شکایت ہے تو باقی جگہوں پہ بھی تو یہ ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہیں. بالکل کسانا صاحب, میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر یہ سگنلنگ ہے اور یہ چائنا کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کمپارٹمنٹلائز کر کے ریلیشن نہ رکھیں, بٹس اینڈ پیسز میں انٹر اسٹیٹ ریلیشن کو نہ دیکھیں, آپ ایز اے ہولسم دیکھیں اور تمام معاہدوں کا احترام کریں. یہ وہ میرے خیال میں بھول رہے ہیں کہ اس کا ہوسٹ رشیا ہے, چائنا نہیں ہے. چائنا از ون آف دی پارٹیسپینٹ. تو آپ روس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ چائنا کو انوائٹ کریں گے تو ہم نہیں آئیں گے. تو آپ نے میسج تو دیا رشیا کو اور دینا چاہتے ہیں آپ چائنا کو, تو چائنا کے بھلے چائنا وہاں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, ایس سی او کنٹریز ہیں, ٹرکی, پاکستان, چائنا, رشیا خود ہے, باقی نمبر آف کنٹریز ہیں, اباؤٹ 8 کنٹریز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو اگر میسیجنگ اس لیے ہے کہ چائنا اپنا رویہ درست کرے تو بھائی روس ہوسٹ ہے نا, چائنا تو ہوسٹ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا فار سائٹڈ نہیں ہے. اس میں جو پولیٹیکل پریشر ہے امریکہ کا, میرے خیال میں وہاں پہ وہ کار فرما ہے کہ اگر آپ روس اور چائنا, یہ میری ایک رائے ہے, اس سے کاک صاحب ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, میرے خیال میں پریشر امریکہ کا ہے کہ اگر چائنا اور رشیا کسی ایکسرسائز میں ہے اور آپ بھی وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو دس وڈ ناٹ بی اے گڈ سگنلنگ فار امریکہ. تو وہ ایک ان کو اشارہ دینا. جن صاحب اس میں ایک اور چیز ذرا میں ایڈ کر دوں کہ اس کے بعد انہوں نے یہ تو کینسل کی ہے, اس میں سے پل آؤٹ کیا ہے, لیکن اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد یہ جا رہے ہیں, ڈیفنس منسٹر کا ٹرپ ہے وہاں کا, ایس سی او کا, اور پھر اس کے ایک ہفتے کے بعد ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر صاحب وہاں پہ سپوزڈلی جائیں گے, تو پھر اس کو بھی کینسل کیا جائے گا. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. یہ سگنلنگ جیسے انہوں نے بات کی کہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہوں گے, کچھ پولیٹیکل پریشرز ہوں گے, لیکن انٹر اسٹیٹ ریلیشن بڑا ایک کمپلیکس نظام ہوتا ہے, کیونکہ اب بھی انڈیا کا جو مین ڈیفنس ایکوپمنٹ کی ریلائنس ہے, ان کا جو ویو ودال ہے, جو ہارڈ ویئر ہے, وہ اب بھی رشیا ڈومینیٹ کرتا ہے اس کو. اور S-400 کا معاہدہ اگر وہ کینسل کریں گے رشیا سے تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ روس اور انڈیا میں دوری ہو رہی ہے یا روس اور بھارت میں دوری ہو رہی ہے.
اس ایک سے دوری نہیں ہوگی، لیکن یہ سگنلنگ ڈیفینیٹلی ایک نیگیٹو امپیکٹ ضرور کوز کرے گی چائنا، انڈیا اور رشین ریلیشن شپ کے اوپر، کیونکہ یہ سگنلنگ کی ڈائریکشن درست نہیں ہے جس طرح میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں ایئر مارشل صاحب سے پوچھوں گا کہ ایئر مارشل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو یہ آپ پل آؤٹ کر رہے ہیں اس کی جو ایکسرسائزز تھیں کیف کیس کی، دوسری طرف میں نے جس طرح جنرل صاحب سے پوچھا کہ ڈیفینس منسٹر نے جانا ہے ایس سی او کی میٹنگ کے اٹینڈ کرنے کے لیے، اس میں پاکستان بھی شامل ہوگا، اور اس کے ایک ہفتے کے بعد ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جو آپ کے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے، تو پھر اس کو کیا وہ از دیٹ آن اور وہ بھی کینسل کی جائیں گی؟ دیکھیے جو ابھی اعجاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی کوئی مشکلیں نہیں آئی ہیں جو باقی ہم نے، جو ابھی میں آپ کو سمجھا رہا تھا یا آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب آپ آگے دیکھیں کہ عالم کہاں جا رہا ہے، جیو پالیٹکس کہاں جا رہی ہے، تو اگر آپ کو الائنسز وغیرہ رہیں گی، مگر ہر ایک ملک اپنے قومی نفاذ سے اپنی پالیسی سنبھالے گا. اس پہ آپ دیکھیے سارک نہیں چلا تو کیوں نہیں چلا؟ 35 سال ہوئے ہیں، پھنسا ہوا ہے فروزن. اور یہ ہمارے سارے سب کانٹیننٹ کے لیے میں بہت افسوسناک ایک نظریے سے یہ بات سنانا چاہتا ہوں. یہ ویری نیچرل آرگینک ایک گروپنگ ہے جہاں تجارت ہو سکتی ہے، پیپل ٹو کانٹیکٹ، پیپل کانٹیکٹ ہو، سب اتنا کیا جاتا ہے. مگر نہیں چلا تو بمسٹیک لگا، بے آف بنگال انیشیٹو فار اسٹریٹجک اینڈ ٹیکنالوجیکل کوآپریشن، وہ آگے بڑھا. BCIM، بنگلہ دیش، چائنا، انڈیا، میانمار. تو یہ گروپنگ جو ہے، جو RIC کی بات کر رہے ہیں، رشیا، انڈیا، چائنا، تو امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ نہیں کہنا ہے، تو ہم مانیں گے بھی نہیں. ہم رشیا، انڈیا، چائنا کا جو ہاتھ ہے وہ آگے بڑھا دیں گے. ویسے ہی آپ دیکھیے SCO ہے، اس میں امریکہ موجود نہیں ہے، کتنے آگے بڑھے ہیں پاکستان اور ہم اور ایران اس ممبرشپ، اس گٹ کے ممبرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں برکس دیکھیے، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا. تو میں یہ بات سے بالکل سہمت نہیں ہوں کہ جو کچھ بھارت کرتا ہے پہلے امریکہ کو فون کرتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں. بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. بڑی انڈیپینڈنٹ پالیسی رہی ہے. ہاں، جب مدد چاہیے امریکہ نے ہمیں نیوکلیئر آرڈر میں ایکسیپشنز بش کے زمانے میں دیا تھا، جس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر سرپرائز گروپ میں جائیں. مگر وہاں چین کہہ رہا ہے کہ جب تک پاکستان بھی نہیں آتا ہے ہم آپ کو اس کی آنے کی مطلب رکاوٹ ڈالیں گے. یہ تو چلتا رہے گا. یہ دور جو ہے، اس میں دور میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. آپ کا جو سوال یہ ہے کہ ایک طرح سے فوجیں، جہاں چین کی فوجیں اور ہماری فوجیں اس وقت تناؤ پوروک ایک صورتحال میں، لداخ میں 1 کلومیٹر 800 میٹر اپنے ایک دوسرے سے اتنے قریب ہیں، اور بالکل آؤٹ آف کنٹرول سچویشن جا سکتی ہے. اور انہی کے ساتھ آپ ایک پیسفل ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ہم SCO کے ممبرز ہیں. وہ اس پہ تو بھارت کی طرف سے نو ہے. مگر SCO ہمارے لیے، چین کے لیے، روس کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. ہمارے رکشا منتری جو راجناتھ سنگھ ہیں وہ جائیں گے 4 تاریخ کو، یا میٹنگ ہے. اس کے بعد ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے ہمارے منسٹر ایکسٹرنل افیئرس سے کہ جے شنکر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. مجھے لگتا ہے وہ جائیں گے. مگر وہ اس میں ایک مدعا ہے کہ وہاں وانگ یہ بھی موجود ہوں گے. ڈیفنس منسٹرز میٹنگ میں تو ڈیفنس منسٹر زیادہ اہمیت چین میں نہیں رکھتا ہے. سینٹرل ملٹری کمیشن ہے، اس کے اوپر شی جن پنگ ہے. مگر جو MEA ہماری ایکسٹرنل افیئرز منسٹر یہاں وانگ ای سے ملیں گے، ایک تو وہ اسٹیٹ کاؤنسلر ہیں، دوسرے وہ سینٹرل ملٹری کمیشن میں بھی وہاں پہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی نہیں، آپ تو صرف 2 باتوں کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد SCOs کی ہیڈز آف سمٹ ہوگی، وہ بھی سینٹ پیٹرس برگ میں ہوگی اکتوبر کے مہینے میں. اس کے بعد نومبر میں ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ دلی میں ہوگی، جس کے لیے امید ہے کہ، مجھے تو امید ہے عمران خان صاحب آئیں گے یہاں پہ.
کیونکہ یہ ہیڈس آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہے. وہ آئیں گے یا نہ آئیں گے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایس سی او کی جو اتنے کیلنڈر پہ اتنے آگے ایونٹس ہیں آج اور نومبر کے بیچ میں، تو یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ جو جو قدم اٹھائے جاتے ہیں، بھارت ہو یا چین ہو یا روس ہو، وہ اب سب ملکوں کے انٹرسٹ میں ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ہاں میں سمجھتا ہوں بھارت نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ اپنی فوجوں کو کیفکاز 2020 میں نہیں ڈالا ہے، کیونکہ یہ لگتا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کی فوجیں ایک دوسرے کے گلے پہ لگے ہوئے ہیں ایسٹرن لداخ میں، اور وہی فوجیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسرسائز کہیں اور کریں گے. میرے خیال میں اعجاز صاحب بھی وہ بھی فوجی رہے ہیں ہماری طرف سے، ایسے معاملوں فوجوں کے لیے ٹھیک نہیں رکھتے. میں آپ کی آواز نہیں سن رہا. کسانہ صاحب مجھے بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی اسرار صاحب. اب میرا خیال ہے کہ اب آ رہی ہے. ہاں اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کوآڈ کی بات پہلے ہم نے تھوڑا سا کی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایک الائنس کریٹ کر رہا ہے جو کہ چائنا کے خلاف ہے. جو جہاں جہاں پہ بھی چائنا کے خلاف لوگوں کی کچھ فرکشنز ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو ایک الائنس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ول اٹ ورک اگینسٹ چائنا، یا اس کے انسرکلمنٹ کا جو پلان ہے وہ فیل ہو جائے گا؟ مختصراً ویری بریف. دیکھیں بات یہ ہے کہ پوٹینشل اس میں ہے، کیونکہ بڑے 4 طاقتور ممالک اس میں شریک ہیں، ہندوستان، امریکہ، آسٹریلیا اینڈ جاپان. تو ساؤتھ چائنا سی میں جہاں $5 ٹریلین کا ٹریڈ ہے چائنا کا، اس کے لیے جو وہاں وہ مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے، امریکہ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو ان کے ڈفرینسز اسپارٹا آئیلینڈ کی وجہ سے جاپان کے ساتھ ہیں، جو آسٹریلیا کے ساتھ ہیں، جو فلپین کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے چائنا انسیکیور فیل کر رہا ہے ساؤتھ چائنا سی میں. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک سٹیج آئے گی جہاں یہ کوآڈ جو ہے اس میں پوٹینشل ہے ان کے ٹریڈ کو ساؤتھ چائنا سی میں ان کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرنے کا. لہٰذا وہ اپنے سیف گارڈ ضرور لے گا، اور یہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو انہی سیف گارڈز کا ایک حصہ ہے جسے چائنا نے آج سے 35 برس پہلے دیکھ لیا تھا اور وہ یہ دیکھ رہے تھے. تو یہ کہنا کہ اس طرح کے جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہی کہہ دیں، ایگریمنٹس نہ کہیں، اس کو ملٹری الائنس نہ کہیں، لیکن جہاں وہ 4 ممالک جن کے ساتھ ٹریڈ انٹرسٹ کلیش کر رہا ہو، اگر وہ اکٹھے مل بیٹھیں گے تو یقیناً انسیکیورٹی چائنا میں ضرور کریٹ ہو رہی ہے، اور وہ اس کا سدباب کرنے کی کوشش بھی کریں گے. دوسری بات جو ابھی آپ نے کہی، یس کپل کاک صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے ڈیفنس منسٹر بھی جائیں گے، ان کے سیکیورٹی منسٹر بھی ضرور جائیں گے چائنا. اگر وہ چائنا میں ان کے ساتھ جا کے ڈیفنس منسٹر بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، اور آنے والے تمام ایسے میٹنگز میں جو رشیا میں ہیں یا ہندوستان میں پلانڈ ہے ان میں وہ مل کے بیٹھیں گے ان کے ساتھ، تو پھر یہ سگنلنگ میرے خیال میں کوئی اتنی مضبوط سگنلنگ نہیں ہے ایک ایکسرسائز سے 200 مین کا پارٹیسپیٹ نہ کرنا، کیونکہ وہ کوئی اتنا بڑا ایکسرسائز نہیں ہے. 145 گراؤنڈ ٹروپس ہیں، 45 ایئر فورس کے ہیں، اور 5 آبزرور اور نیول آبزرورز ہیں. تو اگر 200 آدمی نہ جائیں تو کوئی اتنا مضبوط سگنلنگ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کانفلکٹ ریزولوشن میں کوئی معاون ثابت ہوگی. اگر اس میں معاون ثابت ہوئی تو وہ بین الاقوامی معاہدے ہوں گے جو ان کے اور چائنا کے درمیان ہیں. اگر ان کی پاسداری کریں گے اور اس ریجن کو ایک حل طلب معاملہ تسلیم کریں گے تو پھر تو بات بنے گی. لیکن اگر اس کو یونین ٹیریٹری کا حصہ تسلیم کریں اور ان کے بارڈرز کی کنفیگریشن چینج کرنے کی بات ہو تو پھر میرے خیال میں اس میں وقت لگے گا، اور ایسی کوئی آسان حل اس کا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے ایئر مارشل صاحب، فائنل ورڈ جی. سیم کوسچن، یور ٹیک آن اٹ پلیز. سوری پھر سے بتائیے، آواز نہیں سن پا. میں نے کہا وہ سیم کوسچن آپ کے لیے، فائنل ورڈ فار یو، اور جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں جی، دس از یور چانس جی. اوکے، نو اعجاز صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کس کا سی ہے. اگر ساؤتھ چائنا سی چین کا سی ہے
جو وہ کلیم کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا اجاز صاحب بھی ٹریک کرتے آ رہے ہیں, پہلے 9 ڈیش لائن لگا دی, اس کے بعد آئلینڈ چینز کو کلیم کر دیا. اب وہ کہتے ہیں یہ ساؤتھ چائنا سی تو ہمارا سی ہے. اگر وہ ہے تو پھر عریبین سی تو عرب لوگوں کا ہے, بے آف بنگال تو بنگلہ دیش اور بنگال کا ہے. تو مگر کوئی, اور آپ جانتے ہیں یہ بین الاقوامی ایک لا ہے انکلوس میں ان کے خلاف فلپینز نے کیس لڑا, کافی دیر لگی, اور وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ دے دیا. یہ ہندوستان کی کورٹ نہیں ہے, پاکستان کی کورٹ نہیں ہے, بین الاقوامی کورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ چائنا کی کوئی اس پہ کوئی کردار نہیں ہے, یہ اوپن سی ہے, 80% ٹریڈ سارے عالم کا وہاں سے چلتا ہے. بھارت کا 55% ٹریڈ جو ہے وہاں سے چلتا ہے. باقی تو آپ نے خود ہی کہا ہے, اجاز صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو ان کو ملاکا ڈیلیما ہے کہ اگر ملاکا ڈیلیما سے وہ BRI سے آتے ہیں, مگر ساؤتھ چائنا سی irreplaceable ہے سارے ان ملکوں کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ ایگریسو بیہیویئر ہوگا تو چین جانتا ہے کہ باقی ملک کا وہ کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہوگی, جیسے آپ نے یہ الفاظ کا استعمال کیا تھا, یا وہ الائنمنٹس ہوں گی یا پارٹنرشپ ہوں گی, مگر یا تو ایکسٹرنل بیلنسنگ ہوگی تو امریکہ کی مدد لیں گے لوگ ملک, یا انٹرنل بیلنسنگ ہوگی جو ملک جاپان اور ہندوستان کی طرح جو اپنی بہبودی پہ چلتا ہے, خاص طور ملٹری اور معیشی مطلب اکنامک راستوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چین یہاں پہ ایسا ہی برتاؤ سنبھالتا ہے جیسا, تو یہاں پہ کانفلکٹ ہونے کی سمبھاونا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کانفلکٹ کا اگر کسی کی ذمہ داری ہے وہ چین کی ہے. کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف میں تو چائنیز بلیف رکھتا ہوں, کیونکہ یہ ملک اگلے 3 ڈیکیڈز میں ایشیا ہوگا جو ایشیا پاور ہوگا, کانٹیننٹل پاور. اس میں جو ملک ہیں, چائنا ہے, ہندوستان ہے, جاپان ہے, یا جیسے ہم کہتے ہیں درمیانی ملک انڈونیشیا ہے, اس ایریا میں جاپان ہے, یا اگر ہم مغرب کی طرح دیکھیں سعودی عرب ہے, ترکی ہے, یہ درمیانی ملک ہے, مڈل پاورز اور گریٹ پاورز کو مل کے دیکھنا ہے کہ یہ راستہ رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہیز ٹو پریویل, بیکاز سارا جو تجارت ہے وہیں سے چلے گا انشاءاللہ. چلیں دیکھتے ہیں جی. بہت بہت شکریہ جنرل اعجاز افغان صاحب, ایئر مارشل قبیل کاک صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آج تھوڑا سا کنیکشن میں پرابلم تھی, میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک ٹھیک ہو جائے گا, اور ہم دوبارہ ایک اچھا شو کریں گے نیکسٹ ویک. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام گڈ علیکم. لک. تھینک یو. تھینک یو سر.